آپ کے بچے موبائل نہ دینے پہ یا موبائل لے لینے پہ ضد کرتے ہیں یا اوور ریئیکٹ کرتے ہیں؟ کیا آپ کے بچے اپنا فیملی ٹائم جو کہ بہت گولڈن ہوتا ہے اس کو موبائل کی وجہ سے یا اسکرین ٹائم کی وجہ سے مس کر دیتے ہیں؟ کیا آپ کے بچے اسکول میں پرفارمنس میں پیچھے نظر آ رہے ہیں اور ان کی پڑھائی افیکٹ ہو رہی ہے زیادہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے؟ یا آپ کا بچہ آپ کو چیٹ کر رہا ہے اپنے اوور یوز اور ایکسیسو موبائل یوز کی وجہ سے؟ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو SLP اویئرنیس ڈرائیو. آئی ایم نوشین مشتاق، آئی اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ اینڈ یور ہوسٹ. تو ہماری لاسٹ ایپیسوڈ میں اسکرین ٹائم کا افیکٹ جو ہے، ایکسیسو اسکرین ٹائم یا ہینڈ ہیلڈ گیجٹس کا افیکٹ جو ہے وہ بچوں کی برین پہ کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. آج کے ایپیسوڈ میں ٹپس اور ٹیکنیکس ہوں گی کیسے ریڈیوس کیا جا سکتا ہے اسکرین ٹائم کو، ٹاڈلرس کے لیے، انفینٹس کے لیے، اسکول گوئنگ بچوں کے لیے. اور یہ ایک بہت بری ایڈکشن ہے جو کہ ہم سب لوگوں کی ہوئی ہوئی، ہم بھی اس کا پارٹ ہیں، لیکن نو ڈاؤٹ اٹس اے بگ چیلنج فار پیرنٹس کہ وہ اسکرین ٹائم کو ریڈیوس کرنے کے لیے مختلف ٹیکنیکس کے لیے کریں، لیکن یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے. بہت ارلی ایج میں جب ہم اسکرین ٹائم دے دیتے ہیں، لائک بہت ینگ ایج میں، تو ہو سکتا ہے بچہ اس چیز کو انجوائے کرتا ہے، اس ایونٹ کو، کہ اسکرین دیکھنے سے اس کی اٹریکشن بہت ہے، اور اس کے بعد وہ اس کی عادت ہو جاتی ہے، اور وہ عادت کے ساتھ ساتھ پھر وہ اس کی لائف کا پارٹ بن جاتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو آسانی میں رکھنے کے لیے اس کے آگے اسکرین یا ہینڈ ہیلڈ گیجٹس یا الیکٹرانکس رکھ دیتے ہیں، جو کہ انتہائی نقصان دہ ہے. تو آئیے ہم 0 سے 3 ایئرس کے بچوں کو فوکس کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ اس ایج میں بہت جلدی برین کی بہت تیزی کے ساتھ روز کی روز ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، نئے سائنیپسز بن رہے ہوتے ہیں. بچے کو جتنی لرننگ، جتنا ایکسپوجر دیا جائے گا، اس کے سائنیپسز اتنے ہی اسٹرانگ ہوں گے. اگر ہم اس کو اسکرین کے سامنے رکھیں گے، اوبویسلی وہ ون وے ٹرانسمیشن ہے، بچہ اس سے لرن اور چیزیں کر رہا ہے، روٹ لرننگ ہو رہی ہے اس سے، 1 2 3 کاؤنٹنگ، ABC، انفارمیشن تو اس کو مل رہی ہے، لیکن یہ ون وے ٹرانسمیشن جو ہے کمیونیکیشن کا پارٹ نہیں ہے. اس سے بچہ روٹ لرننگ کر لیتا ہے، اور پھر وہ نمبرز اور کاؤنٹنگ کو یاد تو کر لیتا ہے، لیکن انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ ہوتی. اور اس انڈرسٹینڈنگ کے نہ ڈیولپ ہونے کی وجہ سے جو بچے کی لائف میں پرابلم آتی ہے، کیونکہ وہ انٹریکٹ نہیں کر رہا ہوتا. تو سب سے پہلے میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی اسکرین ٹائم کو ریڈیوس کرنے کے لیے، لیکن میرے نظر میں سب سے پہلی چیز آپ کا تہیہ ہے یا آپ کا ارادہ ہے کہ آپ اس چیلنج کو قبول کرنے لگیں. ایز اے پیرنٹ، ایز اے مدر یا ایز اے فادر، آپ اس چیلنج کو قبول کرنے لگے ہیں کہ آپ نے ایک غلطی اگر کر بھی تھی تو اس میں بجائے وقت اور ضائع کرنے کے یا پریشان ہونے کے، آپ اس چیلنج کو قبول کریں. پھر آپ خود بخود رستے آپ کے نکلتے جائیں گے، اور خود بخود آپ کو آئیڈیاز آتے جائیں گے. میں جو ٹپس اور ٹیکنیکس بتاؤں گی وہ آپ کو ہیلپ فل ہوں گی، لیکن ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ آپ کے پاس کچھ آئیڈیاز آ جائیں ایسے. اور اگر آپ کو ایسا کوئی آئیڈیاز ہو تو آپ ضرور ان باکس کیجیے گا، شیئر کیجیے گا کہ آپ لوگوں نے کیسے اپنے بچوں کا اسکرین ٹائم ریڈیوس کیا. اس ایپیسوڈ میں ہم ٹپس کے ساتھ آخر میں ایک کویشچن آف دا ڈے کا سیگمنٹ ہے، اس میں ایک کویشچن میں کسی نے مجھ سے پوچھے، بہت سارے سوالات پوچھے گئے ہیں، لیکن میں ایک کویشچن کو فوکس کروں گی فی الحال، تاکہ میں سب کے آنسر کروں گی انشاءاللہ، لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر اگلے کویشچن کے آنسرس کروں گی. لیکن آپ بائی دی اینڈ آف دا ایپیسوڈ آپ ضرور اس سیگمنٹ کو دیکھیے گا. اور آج کے سیگمنٹ میں، آج کے اس سیشن میں آپ کو بتاؤں گی کہ 0 to 3 ایئرس اور پھر آن ورڈ، اس سے آگے بھی بچوں کے لیے کیسے ان کے اسکرین ٹائم کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک رول ماڈل ہیں، جو ہم کریں گے بچہ ہمیں امیٹیٹ کرے گا. اگر ہم نے اس کو پہلی دفعہ اسکرین ٹائم دیا تھا تو وہ بھی ہماری ہی مسٹیک تھی، اور ہم نے ہی اس کو دیا تھا، اور اب ہٹانا بھی ہم نے ہی ہے. تو اس میں رول ماڈل جو ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ کی اپنے بچے کے ساتھ بانڈنگ ہو. اگر آپ جیسے اسکرین ٹائم جن بچوں کے زیادہ ہوتے ہیں، یا تو ان کی مدرس کے اوپر گھر کے کاموں کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز وہ ورکنگ ہوتی ہیں، دونوں پیرنٹس ورکنگ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نہیں کر رہے ہوتے، بچے کو پراپر ٹائم نہیں دے رہے ہوتے. اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو بہت سستی کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے مدرس جو ہے نا، یا کسی اور سیکنڈ بیبی کی وجہ سے بچے کو ٹائم نہیں دے پا رہی ہوتی ہیں، اور وہ اپنے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے، بچے کو انگیج کرنے کے لیے اسکرین ٹائم دے رہی ہوتی ہیں. تو میری سب سے پہلی ٹپ یہ ہے
کہ آپ نے اپنی بانڈنگ اپنے بچے کے ساتھ بہتر کرنی ہے. آپ کے پاس جو بھی ٹائم ہے, آپ اگر آفس سے بھی آئی ہیں تو اپنے بچے کو ایک کوالٹی ٹائم دیں جس میں بچے کے ساتھ آپ کی بانڈنگ ڈیولپ ہو. کیونکہ کمیونیکیشن کمپینین بننے کے لیے یا پلے کمپینین بننے کے لیے, میں نے آپ کو پچھلی ایک ساتھ میں بتایا کہ پلے کمپینین بننے کے لیے آپ کی اور آپ کے بچے کی بانڈنگ ہونا بہت ضروری ہے. چھوٹی ایج میں بچوں کے ساتھ سوشل پلیز کرنا, اسٹوری ٹائم کرنا, پیکابو کرنا, پوئمز کو جسٹس کے ساتھ کرنا بچے کو کا اور آپ کی بانڈنگ کو بہتر کر دے گا. اور اگر آپ میل ٹائم میں اور سونے سے 1 گھنٹہ پہلے, سلیپ ٹائم سے پہلے آپ گیجٹس کو کم کر دیں اور آہستہ آہستہ ریڈیوس کریں. اپنا اسکیجول بنائیں آپ جس میں آپ کو پتہ ہو, آپ آبزرو کریں کہ بچہ کس ٹائم پہ زیادہ اسکرین سے ایکسپوز ہو رہا ہے, کس ٹائم پہ وہ ڈیمانڈ کرتا ہے زیادہ. آپ اس ٹائم پہ بچے کو کوالٹی ٹائم دیں سونے سے پہلے ایٹ لیسٹ, اور میل ٹائم پہ اس کو کوالٹی ٹائم دیں. اس کے لیے ایکٹیویٹیز ایسی رکھیں کہ کھیل میں اسے کھلا رہے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری امی پورشنز بنا دیا کرتی تھی, یہ شیر کا ہے, یہ بلی کا ہے, یہ جراف کا ہے, یہ ایلیفینٹ. آئی مین اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کیسے ایک بچے کو جو انڈرسٹینڈ کر رہا ہو, اور اگر کوئی بچہ نہیں انڈرسٹینڈ کر رہا تو اس کو انوائرمنٹ کے ذریعے, برڈز رکھی ہوتی ہیں لوگوں نے, مختلف چیزوں میں انگیج کر کے بچوں کو کھیل میں کھانا کھلایا جاتا ہے. تو میل ٹائم جو ہے اس میں آپ اسپیشلی موبائل نہ دیں, اور سونے سے پہلے اس لیے کیونکہ جب بچہ سلیپ پہ جاتا ہے تو جو کچھ اس نے لاسٹ ایکٹیویٹی کی ہوتی ہیں اس کے برین میں ریوائز ہوتی ہیں, اور وہی چیز اس کی برین میں ساری رات گھومتی رہتی ہے. جتنے آورز وہ سوتا ہے اتنے آورز کے ذہن میں رہتی ہیں. تو اس کو اوائڈ کریں آپ. پھر یہ کہ آپ جو ہے آپ اپنے ہی گھر میں جو ہے وہ اپنا موبائل کا جو یوز ہے نا اس کو بھی لمیٹڈ کریں. اگر آپ اپنے موبائل یوز کو لمیٹڈ نہیں کریں گے تو آبویسلی وہ آپ کو بچے دیکھ رہے ہیں, ہر وقت آپ کے ہاتھ میں اسکرین ہے. آپ نے اپنا جو بھی اگر ورک فرام ہوم ہو رہا ہے تو آفس ٹائم کے بعد جو ہے آپ نے خاص کم از کم موبائل فری کوئی 2-3 گھنٹے آپ نے ایسے رکھنے ہیں کہ جو موبائل فری ہو, اس میں آپ نے موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا. یا پھر اسکرین اگر آپ کے بیڈ رومز میں ہیں اور آپ لوگوں نے بیڈ روم میں بیک گراؤنڈ میں اسکرینز لگائی ہوتی ہیں, بعض لوگ کرتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہی ہے, بیک گراؤنڈ میں کارٹونز چل رہے ہیں, بچہ ایکٹیویٹی میں, بچہ سو بھی رہا ہے تو پیچھے کوئی نہ کوئی چیز پلے ہوئی ہے, وہ بھی بہت نقصان دہ ہوتی ہے. اس کو بھی ریڈیوس کریں. مطلب گیجٹ فری انوائرمنٹ بنائیں, کوئی کارنر ایسا بنائیں جہاں پہ گیجٹس نہ ہوں. اگر آپ لاؤنج میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو اٹس فائن, لیکن کمروں میں, اسٹڈی میں, ہر جگہ پہ گیجٹس ہونا اٹس ناٹ اے رائٹ وے. 0 سے 3 ایئرس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ جب آپ اس کو آہستہ سے ریڈیوس کریں گے تو وہ ٹینٹرم تھرو کریں گے, وہ ایٹیٹیوڈ بھی شو کریں گے. آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے, کیونکہ آپ اتنے چھوٹے بچوں کو نہ ڈانٹ سکتے ہیں, نہ مار سکتے ہیں, اور نہ ہی آپ ایسے بچوں کو سختی سے سمجھا سکتے ہیں, کیونکہ انہیں ان باتوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی. تو بہتر ہے کہ اس کو اگنور کیا جائے یا اس کو ڈسٹریکٹ کر دیا جائے کسی اور چیز میں. ہم گر جاتے تھے تو ہماری امی کہا کرتی تھی چونٹی مر گئی. لائک بچہ جو ہے وہ اس فکر میں ہی لگ جاتا ہے کہ اوہو میں تو گرا تھا تو میرے پاؤں کے نیچے چونٹی آ گئی تھی جو مر گئی. لائک کتنی مطلب چھوٹی سی بات ہے, لیکن اس سے بچے کا ذہن ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے بچے کو ایک تو اس کو اٹینڈ کریں, اس کو ان اٹینڈنٹ نہیں چھوڑیں. ٹھیک ہے, اگر وہ ان اٹینڈنٹ ہے تو گھر میں جو کوئی افراد ہیں, اگر آپ بزی ہیں تو آپ کسی کو کہہ دیں کہ اس کو اٹینڈ کرتا رہے. اگر آپ بالکل اکیلی ہیں تو آپ اس کو اپنے قریب رکھیں, اور ایسی جو بھی اگر نیو بورن ہے, چھوٹا ہے, تو اس کو کیریز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ پرامز ہوتی ہیں, ان میں اپنے پاس رکھ لیں, اور ساتھ انٹریکٹ کرتی رہیں, ساتھ بات کرتی رہیں. اگر تھوڑا بڑا بچہ ہے جو موو کرتا ہے تو واکر میں اس کو موو کرائیں, اور کوشش کریں کہ اس کو, کچھ بچے, ہر بچے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, وہ ایکسپلور کرنا پڑتا ہے. کچھ بچے برتنوں سے بہت شوق سے کھیلتے ہیں. زیادہ تر مدرس کے کچن میں کام کرنا ہوتا ہے, ان کے ٹائم کچن میں گزرتا ہوتا ہے. چمچ, کانٹے, اس طرح کی چیزیں, کانٹا تو خیر شاید اس کو ہرٹ کر دے, لیکن چمچ ٹائپ چیز یا ڈھکن, اس طرح کی چیزوں سے بچے کھیلتے ہیں, برتنوں سے کھیلتے ہیں بہت. کچھ بچے جو ہیں وہ میوزک بہت پسند کرتے ہیں. اگر آپ سنگ سانگ وے میں اس سے بات کر رہی ہیں, بات کرتے ہوئے بھی آپ سنگ سانگ کر سکتے ہیں. بچے کا نام لے کے آپ کھانا کھا رہے ہو اس کو سنگ کر کے بتا سکتے ہیں.
ماما کام کر رہی ہیں اس کو بھی سنگ کر کے بتا سکتے ہیں. ایوری تھنگ یو کین. چونکہ بچے کو جب آپ سنگ کر کے بتاتے ہیں تو اس کی ایبزارپشن زیادہ بہتر ہوتی ہے, وہ اٹریکٹ زیادہ ہوتا ہے, اور اس طرح سے کمیونیکیشن مدر کی اور بچے کی جیسٹرل وے میں بہتر ہو جاتی ہے. تو وہ جیسٹرس کے تھرو امیٹیٹ کرتا ہے, ایکشنز کو سیکھتا ہے, تو اس طرح اس کی لرننگ بہتر ہوگی. اس کو انگیج کرنے کے لیے آپ ایسی ایکٹیویٹیز رکھیں جس میں کیونکہ موبائل سے ہٹانے کے لیے بہت اٹریکٹیو ایکٹیویٹیز چاہیے ہوتی ہیں, جیسے پپٹس ہوتے ہیں. اب پپٹس ہوتے ہیں ہاتھ میں پہن لیا یا بنا لیے آپ نے نقلی پپٹس, اس سے کھیلنا شروع کر دیا تو بچہ فوراً اٹریکٹ ہوگا اگر وہ 1-2 سال کا ہے. اور اس کے علاوہ ان کی ایک ایسا کمپنی ان کی رکھیں جو ان کی کوئی ارد گرد کے بچوں کو اکٹھا کر کے سوشل پلے کے لیے اکٹھے کسی ایک ٹائم پہ ہفتے میں ایک دفعہ ہی کرنے, کہ 3-4 بچوں کو یا 2 بچوں کو اکٹھا کر لیا اور سارے مل کے کوئی رنگا روزے سے کھیل رہے ہیں اگر, تو وہ بھی بچہ دیکھے گا اور انٹریکٹ کرے گا. تو گھر میں ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہو, مطلب اس کو بالکل اکیلا نہیں رکھنا, کیونکہ بچے ہیومن سے ہی سیکھتے ہیں اور ہیومن سے سیکھنا ہی ان کے لیے سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں ان کے لیے ہمیں ارینج کرنا ہے اور ان کے لیے ہمیں پرووائڈ کرنا ہے وہ فیسلٹی. تو ہم ایک ایسا کر سکتے ہیں کہ ہفتے میں نہیں تو مہینے میں ایک چھوٹا سا گروپ بنا لیا جو بچوں کو اکٹھا کر لیا, اور وہ بچے سنگ کر رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, اور اس کے ساتھ وہ بھی کھیل رہے ہیں. اوکے ناظرین, بات بہت لمبی نہیں کرنا چاہتی, میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ کو اب ذرا تھوڑی بڑی ایج کے اگر بچوں کے ساتھ ہم دیکھیں تو ان کو سٹوری ٹائم کے ذریعے, پریٹینڈ پلے کے ذریعے ہم بہت کچھ سکھا سکتے ہیں. اگر آپ کے ارد گرد چھوٹے بچے ہیں اور وہ ان کو آپ پریٹینڈ پلے یا امیجینیشن سٹوری میں دے رہے ہیں تو وہ بہت ان کے لیے لرننگ ہوگی. آپ کو ایک اسکیجول سیٹ کرنا پڑے گا, اور اس اسکیجول کے حساب سے آپ کو آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی اسکرین ٹائم کو کم کرنا پڑے گا. اس میں بورڈ گیمز جو ہیں, جو ذرا بڑے بچے ہیں ان کے لیے بورڈ گیمز جو ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں. ایون کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر آپ کا بچہ کوئی کارٹون دیکھ رہا ہے اور آپ اس کی آواز کو تھوڑا سا آہستہ کر دیتے ہیں, سپوز کوئی بچے ہیں جو سم ٹائمز آٹسٹک بچے ہوتے ہیں جو وہ بہت ضد کر رہے ہوتے ہیں, انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے, آپ نے ان کو لگا دیا, اب اس میں اسکرین پہ جو کچھ آ رہا ہے, کارٹون آ رہا ہے یا کچھ, آپ نے اپنے ورڈز میں آپ کمیونیکیٹ کرتے جائیں, اس کی جگہ اس کی آواز آہستہ کر دی ہلکی سی, اور آپ اس کو بتاتے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل میں اپنی ایگزامپل دے دیتی ہوں کہ میرے بیٹے جب چھوٹے تھے وہ ٹام اینڈ جیری بہت شوق سے دیکھتے تھے, اور مجھے ٹام اینڈ جیری سے بہت شدید نفرت تھی کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو لڑتے رہتے تھے اور مارتے رہتے تھے. تو میں نے ایک کامنٹ مطلب دینا شروع کر دیتی تھی میں پیچھے سے, کہ مطلب یہ کہ یہ اچھی بات نہیں ہے, اس طرح فائٹ نہیں کرنا چاہیے, یہ ایک دوسرے کے لیے ہیلپ فل نہیں ہے, یہ ایک دوسرے کے فرینڈ نہیں ہے, اٹس ناٹ اے گڈ کارٹون. تو ایسا انہوں نے وہ چھوڑ دیا, اور پھر ان کو میں فرینڈلی کارٹونز کی طرف لے کے گئی. پھر فرینڈلی کارٹونز میں پازیٹیو, اب میں آواز ایسا کر کے پازیٹیو باتیں خود سے ایڈ کرتی تھی. یہ میں 4-5 سال کے بچوں کی بات کر رہی ہوں. جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے تو آپ کو کمپیوٹر اور اسکرینز کو لاک کرنے کا خاص کچھ وہ بھی آتے ہیں, مطلب سافٹ ویئرز بھی آتے ہیں جو کہ کنٹرول کر سکتے ہیں, پیرنٹل کنٹرول کے لیے ہوتے ہیں. میں نے کبھی یوز نہیں کیا, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ چیز بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں, کہ کچھ سافٹ ویئر ایسے ہوتے ہیں جو کہ لاک کر دیتے ہیں اسکرین کو, یا سلیپ اس میں چلے جاتا ہے. تو یہ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کیسے اس کی جو ہے نا انٹریکشن کو کم کرتے ہیں, اور اس کو بکس کا ایک کارنر بنا دیں, آرٹ باکس ایک بنائیں جس کے اندر ڈفرینٹ سپلائیز ہوں. جب بچہ کھیلنا چاہے, انجوائے کرنا چاہے, تو اسے کٹنگ سکھانا, اسے ٹوسٹنگ سکھانا چھوٹی ایج میں, اسے ان چیزوں میں انگیج کرنا. مونٹیسری کی بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ دیکھیں وہ آپ بنا کے, لیکن یہ چیزیں آپ نے بچے کے ہاتھ میں نہیں دینی, اس کے ایکسیس میں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ پھر وہ اس کے لیے وہ بورنگ ہو جاتی ہے. وہ چیز آپ نے استعمال کرنے کے لیے دی, تھوڑی دیر کے لیے اس کو پلے کے لیے دیا, پھر اٹھا کے اسے سنبھال دینا ہے, تاکہ اس کی جو ایک وہ ارج ہوتی ہے نا بچے کی کہ مجھے یہ چیز چاہیے, تو وہ اس کو مل جائے. پھر ذرا بڑے بچے ہو جائیں تو ان کو آپ بتائیں کہ بھائی آپ کی یہ لسٹ ہے, آپ نے یہ کام کر لینے. سپوز آپ نے کلین اپ کر لیا اپنے روم کا, آپ نے یونیفارم اپنی جگہ پہ رکھ دیا, آپ نے اپنا ہوم ورک کر لیا, ٹھیک ہے, اب آپ کو میں اسکرین ٹائم دے رہی ہوں اتنے آورس کے لیے, اور اس سے ایکسیڈ نہیں کرنا آپ نے, ٹھیک ہے. اور اگر وہ یہ چیزیں کر لیتے ہیں تو پھر اگر وہ ایک ہفتے میں بہتر طریقے سے مطلب کرتے تو آپ انہیں کوئی ایک ری انفورسر کے طور پہ کوئی ایک چیز بھی دے سکتے ہیں. سپوز آپ نے انہیں کوئی چیز لے کے بائی کر کے دینی تھی, تو آپ نے کہا میں تمہیں, اگر تم پورے ہفتہ اس طرح کرو گے تو میں تمہیں لاسٹ میں یہ بائی کر کے دوں گا, یا میں تمہیں یوں کھلاؤں گا باہر سے جا کے
مطلب آؤٹ ڈور جائیں گے، کچھ بھی آپ کوئی بھی چیز آپ ایسی رکھ سکتے ہیں، خود آپ سوچ سکتے ہیں، کریٹ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے بچے کے لیے اس کو ارن کرنا سکھایا کہ موبائل کا اگر آپ نے موبائل کرنا ہے یوز یا آپ نے اسکرین پہ ٹائم گزارنا ہے تو آپ کو یہ کام بھی کرنے ہیں، اس کے بعد آپ کو اسکرین ٹائم ملے گا۔ پھر یہ کہ ایک دن ایسا رکھیں جس میں نو اسکرین ٹائم ہو، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ای فاسٹنگ۔ میں نے پڑھا، بہت انٹرسٹنگ لگا مجھے کہ ای فاسٹنگ مینس کہ آپ نے کوئی ایک ڈے رکھ لیا جس میں ہاف ڈے بھی آپ نے اگر رکھ لیا کہ ہاف ڈے ہم نے موبائلس کسی نے بھی یوز نہیں کرنے اور سب جو ہے نا اپنے گھر کے کام اور گھر میں بچوں کو انگیج کریں کاموں میں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پہ تو بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی مزید ٹپس اور ٹیکنیکس کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ آپ بھی شیئر کیجئے کہ آپ نے کیسے آپ موٹیویٹ ہوئے اور کیسے آپ نے اپنے بچوں کا اسکرین ٹائم کم کیا۔ کویشچن آف دا ڈے از کہ عبدالبصیر شاہ مروت صاحب نے شمالی وزیرستان سے پوچھا کہ ورچوئل آٹزم میں اور کلاسیکل آٹزم میں کیا فرق ہے۔ تو ناظرین میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ورچوئل آٹزم جو ہے، آپ دیکھیں ورڈ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اٹس ناٹ ریئل۔ ورچوئل آٹزم ہم یہی کہیں گے کہ جو بچے بہت چھوٹی عمر سے کارٹونز دیکھ رہے ہیں، اسکرین ٹائم سے ایکسپوز ہو رہے ہیں، گیجٹ سے، ہینڈ ہیلڈ گیجٹ سے اسپیشلی، ان بچوں کے اندر آٹسٹک ٹائپ فیچرز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کو ڈفرینشیل ڈائگنوسس اس طرح سے دیا جا سکتا ہے کہ جب بچے کو ہم اسکرین سے ہٹاتے ہیں تو اس کی لرننگ جو ہے وہ امپروو کرنے لگ جاتی ہے، اور وہ اس کے جو سمٹمز ہوتے ہیں، آٹسٹک ٹائپ سمٹمز جو ہوتے ہیں، وہ بھی ریڈیوس ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ مہینے 2 مہینے میں وہ چیزیں ریورس ہونے لگ جاتی ہیں، جبکہ آٹزم جو ہے وہ ایک لائف لانگ کنڈیشن ہے جس میں امپروومنٹ تو ہوتی ہے لیکن وہ ریورس نہیں ہوتی، اس کی مطلب اس کی کنڈیشن جو ہے وہ نارمل بچوں کی جیسے نہیں ہوتی، لیکن ان کا لرننگ کا جو پیٹرن ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور وہ لرن کر لیتے ہیں، ان کو سپورٹ کرنی پڑتی ہے اور وہ سپورٹ سے لرن کر لیتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کر، لیکن ورچوئل آٹزم جو ہے وہ ایک فیک آٹزم کے ٹائپ ہے جس میں آٹسٹک ٹائپ فیچرز ہوتے ہیں۔ جیسے آپ اسکرین ٹائم کو ہٹائیں گے بچے کی لرننگ امپروو ہو جائے گی، اور وہ اس کے جو سائنس ہیں جس کو آٹسٹک ٹائپ سائنس کہہ رہے ہیں وہ ریورس ہونے لگ جائیں گے۔ تو ہوپ فلی آپ کو میرے ٹپس اور ٹیکنیکس کا سے فائدہ ہوا ہوگا، اور میں آپ کے ان سوال کا جواب آپ دے کے آپ کو مطمئن کر پائی ہوں گی۔ امید ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ میرے ساتھ ہوں گے اور ہم مزید اس چیز پہ روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔